اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ شرعی مسائل اور آپ کی کچھ الجھنیں اور ان کے قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے چونکہ کویسچنز بہت زیادہ آ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ویسے تو میں ریگولر عقائد کا بیان کر رہا تھا، کنٹینیوسلی ہمارا یہی چل رہا ہے، لیکن بیچ میں کافی گیپ آ گیا۔ انشاءاللہ وقت مناسب پر میں دوبارہ عقائد کا بیان ضرور جو باقی رہ گئے ہیں ٹاپکس انشاءاللہ ان پر کلام کریں گے، لیکن چونکہ سوالات بہت زیادہ ہیں اور لوگ پھر مطالبے کرتے ہیں کہ ہم نے کویسچنز کیا اور جواب نہیں ملے، اس لیے ہم لگاتار پہلے سوالات لے رہے ہیں اور ان کے جوابات دیتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک یہ آفر کویسچن آیا تھا کہ اگر کوئی شخص وعدہ سود پہ قرض لے، یعنی پہلے وعدہ کر لے کہ میں آپ مجھے قرض دیں، میں اتنا اس پر سود دوں گا، اور پھر اس سے کوئی کاروبار کرتا ہے اور اس سے کوئی نفع حاصل ہوتا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ وہ نفع حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وعدہ سود پہ قرض لینا، جیسے کہ عموماً لوگ بینکوں سے قرض لے لیتے ہیں، لون لیتے ہیں، اور باقاعدہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے 10 لاکھ لیا تو آپ کو 15 لاکھ یا 13 لاکھ واپس کرنا ہوگا، اور یقیناً یہ شریعت کی اصطلاح میں سود میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرضہ نفع کھینچے وہ نفع سود ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے کوئی کاروبار کرتے ہیں اور وہ جائز اور حلال کاروبار ہے اور اس سے کچھ نفع حاصل ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ وہ نفع طیب اور حلال ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور میں ایک وضاحت مزید کروں گا لیکن میں تھوڑا سا آگے کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے قرض لیا ہے یہ تو قرض آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں، یہ قرض لینا برا نہیں ہے۔ اگر میں وعدہ سود کے بغیر 5 لاکھ روپے قرض لے کر اور اس سے کوئی کاروبار کرتا تو یہ طیب اور حلال تھا۔ یہاں پر بس یہ ہے کہ میں نے اس پر سود دینے کا وعدہ کیا، اور سود دینے کا وعدہ یقیناً گناہ تھا، یہ حرام ہے، لیکن اس کی یہ حرمت، وعدے کی حرمت اس پورے قرض کے مال میں سرایت نہیں کر جائے گی کہ اب اگر آپ اس سے کوئی اور کاروبار کرتے ہیں تو وہ جتنا بھی نفع آئے گا حرام ہو۔ لہٰذا وہ اگر کاروبار جائز ہے تو وہ جائز اور اس کا نفع آپ کے لیے حلال اور طیب ہوگا۔ لیکن اس کا کوئی بھی مطلب یہ نہ لے کہ میں خدا نخواستہ آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ ہاں اب آپ لے سکتے ہیں، چلیں لے لیں، کاروبار کر لیں اور اس سے نفع حاصل کریں، پھر قرض اتاریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ توبہ کی امید پر گناہ کا ارتکاب، یہ بھی علماء کرام نے بہت سخت منع لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان جیسے ہی گناہ کا ارتکاب کرے متصلاً اس کو موت آ جائے اور توبہ کی توفیق نہ ملے، اس لیے کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ توبہ کی امید پر کوئی گناہ کرے۔ اور اس کو مزید میں اور ہی سمجھا دیتا ہوں کہ اصل میں کوئی جو وعدہ سود پہ قرض لے کر اس سے کاروبار کر رہا ہے وہ کوئی سود کے پیسے سے کاروبار نہیں کر رہا بلکہ قرض سے کاروبار کر رہا ہے۔ سود تو وہ بعد میں دے گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے 10 لاکھ روپے قرضہ لیا اور 12 لاکھ کر کے واپس کیا ہے، 2 لاکھ سود کے ہیں، اور آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ بتائیے کہ اس میں سود کتنا ہے اور طیب اور غیر سودی مال کتنا ہے، تو یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ 2 لاکھ سود ہے اور 10 لاکھ صاف ستھرا مال ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے 10 لاکھ لیے تھے وہ تو صاف ستھرا تھا، اس سے آپ نے کاروبار کیا، اس کا نفع آپ کے لیے حلال ہے۔ ہاں اب جو آپ نے 2 لاکھ بعد میں دیے وہ حرام، اور جو اس کا پہلے دینے کا وعدہ کیا تھا یہ بھی گناہ۔ تو چنانچہ اب یہاں 2 صورتحال آ جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ ایک شخص ہم سے پوچھتا ہے کہ جی میں کیا بینک سے قرض لے کر کوئی کاروبار کر سکتا ہوں، تو اس کو سختی سے منع کیا جائے گا کہ ہرگز نہ کریں، کیونکہ آپ وعدہ سود کریں گے اور یہ گناہ ہوگا، پھر بعد میں عملاً سود دیں گے، اور یہ بھی گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، اس کو لکھنے والے اور اس پر گواہ بننے والے، ان چاروں پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو لہٰذا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے ہرگز ایسا نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے مطلب شامت اعمال کے تحت ایسا کر لیا، یا مجھے پہلے مسئلہ معلوم نہیں تھا، اب میں نے کر لیا، میرا اچھا خاصا کاروبار ہے اور اس سے میں کاروبار سے نفع حاصل کر کے کئی پراپرٹیز بنا چکا ہوں، دکانیں ہیں، مکان ہیں، تو
تو کیا اب میں ان تمام دکانوں مکانوں کو سیل آؤٹ کر کے تمام پیسہ صدقہ کر دوں؟ کیونکہ میں نے پہلے وعدہ سود کیا تھا، تو ہرگز ہم اس کا مشورہ نہیں دیں گے، کیونکہ جو کچھ آپ نے کیا وہ گناہ ضرور تھا، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، یعنی وعدے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ باقی جتنے معاملات ہیں وہ سب آپ کے لیے صحیح تھے، جائز کاروبار حلال ہوتا ہے، اور حلال نفع سے اگر آپ کوئی ترقی مزید کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ امید ہے کہ آپ اچھی طرح یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک بھائی نے کویشچن کیا کہ آج کل جیسے ہمارے کراچی میں اور غالباً تقریباً پورے پاکستان میں سختی ہے کہ ہیلمٹ پہننا بہت ضروری ہے، قانونی اس کی حیثیت ہے، اگر کوئی ہیلمٹ کے بغیر نظر آتا ہے تو بسا اوقات اس کا چالان کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں سر پہ امامہ پہنتا ہوں اور مجھے امامہ اتارتے ہوئے ہچکچاہٹ سی محسوس ہوتی ہے، پیار ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، کچھ بھی ہے، تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ ہیلمٹ پہن کے موٹر سائیکل چلاؤں، امامہ پہن کے چلاؤں اور ہیلمٹ نہ پہنوں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کا جواب یہ ہے، علماء کرام نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ ہر وہ ملکی قانون جو براہ راست شریعت سے نہ ٹکراتا ہو اور اس میں عوام کا، خواص کا بھلا بھی ہو، فائدہ بھی ہو، اس قانون کو فالو کرنا واجب ہوتا ہے۔ لہٰذا امامہ پہننا چونکہ سنت کریمہ ہے اور اس سے محبت اور عقیدت رکھنا یہ بھی بہت اچھی چیز ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت رکھتے ہیں، لیکن شرعاً اس کے لیے یہ جائز نہیں ہوگی کہ وہ امامہ پہنے، ہیلمٹ اتار کے رکھے اور ایک قانون توڑے اور اس کی وجہ سے اس کو پکڑا جائے اور اس کا چالان ہو، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو کسی جرم کرنے کے بعد قانون کے حوالے کرتا ہے تو اس میں اس کے لیے ایک طرح کی ذلت کا پہلو ہوتا ہے، اور مومن کے لیے منع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مقام ذلت پر پیش نہ کرے۔ لہٰذا ایک تو مقام ذلت پر پیش کرنا، پھر خلاف قانون کام کرنا، یہ دونوں صحیح نہیں ہوں گے، اس لیے امامہ اتار کر آپ امامہ ساتھ رکھ لیں، کسی تھیلی وغیرہ میں ہیلمٹ پہن کر رکھیں، جب کسی مقام پہ پہنچ جائیں تو پھر آپ امامہ پہن سکتے ہیں۔ آج کے ہمارے کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی جی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم۔ مفتی صاحب میرے 3 سوال ہیں، ایک تو یہ نماز کے متعلق ہے جی۔ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ جیسے وتر پڑھتے ہیں، وتر کے 2 رکعت کے بعد کھڑے ہو کر الحمد شریف پڑھیں اور بیچ میں کوئی صورت ملائی جائے یا صرف دعائے قنوت پڑھنی چاہیے، یہ بتا دیجئے۔ اور دوسرا یہ، اگر کوئی نماز سیکھ رہے، اس کو سکھا رہے ہیں ہم، تو اگر وہ بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، وہ 2-4 رکعت اس نے نیت کی ہے، وہ بیٹھ کے تیسری رکعت میں بیٹھ کے مکمل عطیات پڑھ رہے ہیں، اس کو کہ لقمہ دیا ہے، سمجھ نہیں آیا مجھے، سیکنڈ کویسچن دوبارہ کیجیے گا، سیکنڈ کویسچن۔ وہ جیسے کوئی نماز سیکھ رہے، کوئی بہن سیکھ رہی ہے، اگر اس کو ہم کہتے ہیں اس نے 4 رکعت نماز فرض کی نیت کی ہے، تو وہ 2 رکعت پڑھ کے تیسری پڑھ کے پھر بیٹھ گئی، وہ بیٹھ کے پڑھنے لگی، تو اس کو کہا ایسے کہہ دیا، تو وہ ایک دم پھر کھڑی ہو گئی۔ نہیں مجھے نہیں سمجھ میں آیا بہن، پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا، ابھی آپ کو کویسچن سمجھ میں نہیں آ رہا، اصل میں آواز مجھے صاف سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ابھی تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ 4 رکعت نماز زور سے نہ بولیں، آہستہ، رفتار ذرا آہستہ رکھیں، زور سے لاؤڈلی بولنے کی ضرورت نہیں، آواز صحیح آ رہی ہے، الفاظ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہے۔ اچھا جی، کہ کسی بہن کو اگر نماز سکھا رہے ہیں ہم، آپ نماز سکھا رہی ہیں کسی کو؟ جی آپ نماز سکھا رہی ہیں کسی کو؟ سکھائی جا رہی ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی 4 رکعت نماز اس نے فرض کی نیت کی ہے جی، تو اس کو وہ بلند آواز سے پڑھ رہی ہے، اس نے 3 رکعت کے بعد وہ عطیات مکمل کرنے لگی، تو اس کو کوئی کہتا ہے کہ اس نے اس پہ عمل کر کے وہ کھڑی ہو گئی، تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں، یہ لقمہ لینا چاہیے یا نہیں؟ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر قضاء عمر کی نیت کیسے کی جاتی ہے، پلیز یہ ذرا وضاحت کر دیجیے گا۔ تیسرا کوشچن دوبارہ کریں۔ تیسرا کوشچن یہ کہ قضاء عمر کی جیسے نماز فرض قضا پڑھی جائے تو اس کی نیت کیسے کرتے ہیں، وہ ذرا وضاحت کر دیجیے گا۔ قضا نماز، قضا عمر کی نماز، جیسے عمر کی نمازیں رہی ہوئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور یہ کویشچن تھا کہ ایک بہن نے کویشچن کیا تھا کہ کیا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کی جو اکثر استعمالی چیزیں ہوتی ہیں خواتین ایک دوسرے کو خاندان میں دے دیتی ہیں، تو کیا شوہر کی اجازت کے بغیر عورت ایسے ہی گھر کی کوئی چیز دے سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو دیکھا جائے گا کہ وہ چیز عورت کی اپنی ملکیت میں ہے یا شوہر کی ملکیت والی کوئی شے دے رہی ہیں۔ اگر شوہر کی ملکیت والی چیز کوئی دے رہی ہیں تو پھر اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں،
کہ کیا عورت کو یہ پتہ ہے کہ شوہر کی اکثر عادت یہ ہے کہ اگر اس کی بغیر اجازت کوئی مال دے دیا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں؟ ایسی صورت میں تو دینا گناہ ہوگا اور نہ دیں جب تک شوہر سے اجازت نہ لیں۔ اور اگر وہ چیز شوہر کی ہے اور عورت کو شوہر کی یہ عادت معلوم ہے کہ میں کوئی چیز بغیر اجازت بھی دے دیتی ہوں، تو شوہر بالکل برا نہیں مانتے۔ جیسے بعض بڑے فراخ دل ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر دے دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گویا کہ بیوی کو کلی اختیار دیا ہوا ہے چیزیں دینے وغیرہ کا، تو ایسی صورت میں گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تیسری صورت کہ وہ خاتون کی اپنی ذاتی ملکیت والی چیز ہو، اس میں پھر یہ دیکھ لیں کہ کیا شوہر اگر یہ اپنی ملکیت کی بھی کوئی چیز کسی کو دیتی ہیں تو اس پہ کچھ اجازت کے بغیر دینے پر اظہار ناراضگی کرتے ہیں، ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں افضل یہ ہے کہ پہلے شوہر سے معلوم کریں اور پھر دیں۔ اگرچہ یہ واجب نہیں ہے، آپ کی اپنی چیز ہے، لیکن پھر بھی شوہر کی دل آزاری کا خیال کر کے اس چیز کو پہلے معلوم کر کے دیا جائے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ خود ان خاتون کی چیز ہے اور شوہر بالکل برا نہیں مانتے، تو بدرجہ اولا دینا شرعاً جائز ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے یہ چیز بس دیکھ لی جائے کہ شوہر کی ناراضگی تو لازم نہیں آئے گی۔ اگر ایسا ہے تو پھر اپنے شوہر کے جذبات، احساسات، اس کی دل آزاری یا دلجوئی کو پیش نظر رکھ کر پھر عورت کو قدم اٹھائے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی شخص وطر پڑھ رہا ہو اور اس کی تیسری رکعت میں پہنچ چکا ہو تو کیا وہ الحمد پڑھنے کے بعد سورت ملائے، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھے، یا الحمد کے بعد براہ راست دعائے قنوت کی طرف آئے گا؟ دیکھیں، شرعی مسئلہ اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا، یہ صرف فرض کا حکم ہے کہ اس کی پہلی 2 رکعتوں میں قراءت واجب ہے، اور یعنی فرض اور واجب ہے کہ ایک آیت کا پڑھنا فرض اور الحمد شریف اور سورت کے ملانا واجب۔ پہلی 2 رکعتوں کا یہ حکم ہے، اور اگر آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی کے اندر صرف الحمد شریف کا پڑھنا مستحب ہے، اور اگر چاہیں تو الحمد نہ پڑھیں، آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر الہی بھی کر سکتے ہیں۔ باقی جتنے بھی سنن ہیں، چاہے وہ مؤکدہ ہوں چاہے غیر مؤکدہ، اسی طرح نوافل اور اسی طریقے سے وطر، ان کی ہر رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ سورت بھی ملائی جائے گی، یہ واجب ہے۔ اگر نہیں ملائیں گے تو جان بوجھ کر نہیں ملائی تو نماز واجب الاعادہ ہے، اور اگر بھولے سے رہ گئی ہے اور یاد آ گئی آخر سے پہلے تو پھر سجدہ سہو ہے۔ اور اگر سورت نکل گئی تھی اور سجدہ سہو کرنا بھول گئے، سلام پھیر دیا، بات کرنے لگے، گفتگو میں لگ گئے ہیں، کھانے پینے میں لگ گئے، یعنی کوئی ایسا کام کر لیا جو منافی نماز ہے، تو پھر یہ نماز بھی بعد میں واجب الاعادہ ہے، آئندہ زندگی میں جب کبھی موقع ملے اس کو لوٹانا ہوگا۔ دوسرے بہن فرما رہی ہیں اگر کسی کو نماز سکھا رہے ہوں، مثلا وہ 4 رکعت نماز پڑھ رہی ہیں اور وہ غلطی سے تیسری میں بیٹھ گئے اور ہم نے اس کو ہوں کیا اور وہ سن کر کھڑی ہو گئیں، اور چوتھی رکعت کے لیے تیسری میں وتیات کے لیے غلطی سے بیٹھ گئی تھی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، نماز میں کسی کا بھی لقمہ قبول کرنا، یعنی تعلیم قبول کرنا، اس کی ہدایت قبول کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بہن تیسری رکعت میں بیٹھ گئی تھیں اور آپ کے لقمہ دینے سے وہ کھڑی ہوئی ہیں، تو خارج نماز میں اگر کوئی شخص ہوتا ہے، اس کا لقمہ لینے سے نمازی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ صرف امام کو اجازت ہوتی ہے کہ اگر وہ امام کوئی غلطی کرتا ہے اور اس کا مقتدی کوئی لقمہ دیتا ہے اور امام سمجھتا ہے کہ یہ صحیح مقام پہ لقمہ دے رہا ہے تو اس کے لقمے کو قبول کر سکتا ہے، اس سے امام کی نماز میں فساد پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن ہم منفرد حضرات ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو کسی برابر والے نمازی کا یا خارج نماز کوئی شخص اس کو لقمہ قبول کریں، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ امام کے لیے بھی اتنا میری ضرور گزارش ہے، اگر امام غیر محل میں کسی اپنے مقتدی کا لقمہ قبول کر لے، غیر محل سے مراد کہ جہاں لقمہ نہیں دینا چاہیے تھا وہاں مقتدی نے لقمہ دیا، تو اگر امام نے قبول نہ کیا تو مقتدی کی نماز فاسد ہوگی، صرف مقتدی کی جس نے لقمہ دیا ہے، اور اگر امام نے اس کو قبول کر لیا تو امام کی نماز بھی چلی جائے گی، اور جب امام کی جائے گی تو پوری جماعت کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس سے یہ ضرور معلوم ہوا کہ منفرد شخص ہو اس کے لیے بھی بہتر ہے، اور امام کے لیے تو واجب ہے کہ وہ لقمے کے مسائل سیکھے، کیونکہ بسا اوقات مقتدی غلطی سے لقمہ دے دیتے ہیں، یہ غیر محل میں لقمہ دے دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ امام صاحب 4 رکعت فرض پڑھا رہے تھے، 2 پڑھنے کے بعد اتحیات میں بیٹھنا تھا، قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا تھا، لیکن بیٹھے نہیں اور وہ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ ان کے سیدھے کھڑے ہو جانے کے بعد کسی نے لقمہ دیا تو نمازی کی نماز فاسد ہوگی،
کیونکہ اگر 2 رکعت کے بعد انسان بیٹھنے کے زیادہ قریب ہو اور لقمہ ملے یاد آ جائے تو وہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ کھڑا ہو جائے پورا اس کے بعد کسی نے لقمہ دیا تو یہ اب واپس لوٹنا اس کے لیے صحیح نہیں تھا، آخر میں سجدہ سہو کرتا، تو اس نے اگر اس لقمہ قبول کیا تو مقتدی کی بھی گئی، اور امام صاحب نے قبول کی امام صاحب کی بھی گئی، اور جتنے پیچھے مقتدی تھے سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے۔ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے؟ مفتی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، بولیے، فرمائیے۔ اچھا مجھ سے پہلا سوال یہ ہے کہ لفظ طلاق کے علاوہ بعض الفاظ طلاق کے لیے ایسے ہوتے ہیں جن پر علماء کا اختلاف ہے، تو اب اگر علماء کا ایک وہ ان کو صریح الفاظ مانتا ہے، دوسرا ان کو کنایہ الفاظ مانتا ہے، تو عوام کس کی بات مانے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک گھر میں کئی لوگ ایک کاروبار میں شریک ہیں لیکن حساب کتاب ایک شخص کے پاس ہے، تو اگر سب لوگوں نے کسی ایک کوئی وکیل بنا دیا ہو تو کیا سب کی قربانی وغیرہ ہو جائے گی؟ زکوٰۃ اگر ایک ہی شخص ادا کر دے تو کیا اس طرح ادا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، اور بس مجھے بہت شکریہ، آواز بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی۔ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے یہ تیسرا سوال ایک بہن نے انہوں نے مزید یہ کیا تھا کہ اگر کوئی قضا نماز ادا کر رہا ہو تو قضائے عمری کی نیت کیسے کرے گا؟ دیکھیں بارہا یہ بتایا کہ جو نماز نکل جاتی ہے پرٹیکولر اسی نماز کی نیت کرنی ہوگی۔ جیسے گزشتہ دن کی ظہر کی نماز نکلی ہے تو ہم یوں نیت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو میری کل کی ظہر کی نماز قضا ہوئی میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ اور اگر صورتحال یہ ہو کہ خاص اس نماز کے بارے میں یاد نہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ کثیر نمازیں نکلی تھیں، کس دن کی نکلی کس دن کی نہیں، بعض لوگوں کی کئی سال کی نمازیں نکلتی ہیں، اس صورت میں پھر خاص کسی مطلب دن کی تعین تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن نماز کی تعین اب بھی ضروری ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ فجر کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوں نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلی میری فجر کی نماز قضا ہوئی میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح جو سب سے پہلی ظہر، اب مثال کے طور پہ اگر آپ کی 500 نمازیں نکلی تھیں، آپ نے جب پہلی کہا کہ جو پہلی فجر تھی میں اس کو ادا کر رہی ہوں تو یا کر رہا ہوں، تو پہلی نماز یہ ادا ختم ہو گئی، اب اس کے بعد والی پہلی بن جائے گی۔ دیکھیں یہ ختم ہو گئی نا، تو یہ پہلی بن گئی۔ ہر دفعہ یوں ہی نیت کرتے رہیں، یا آخر سے چلیں کہ جو سب سے آخری میری فجر کی نماز قضا ہوئی میں اس کو ادا کر رہا ہوں، جب وہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد اگلی دفعہ جب پڑھیں تو پھر یوں ہی نیت کر لیں کہ جو سب سے آخری فجر میری نکلی اس کو ادا کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے انسان نیت کر سکتا ہے۔ حساب و کتاب کا طریقہ آپ کو بارہا بتایا، امید ہے کہ وہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ کیا جمعے کا خطبہ سننا واجب ہے؟ یہ سنا ہے ہم نے، وہ کہتے ہیں تو اگر کسی نے خطبہ نہ سنا، کوئی شخص خطبہ نہ سن سکا تو کیا اس کا جمعہ ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے۔ پہلی بات تو یہ کہ سننے کا مسئلہ تو ہٹا ہی دیں، پہلے نفس خطبہ کا مسئلہ رکھ لیجئے کہ جمعے کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے خطبہ بھی ہے۔ اگر خطبہ ہی نہیں ہوگا تو جمعہ نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ خطبہ ہونا ضروری ہے۔ اگر امام صاحب مثال کے طور پہ خطبہ پڑھنا بھول گئے، مقتدیوں کی توجہ بھی نہ رہی اور جمعے کی نماز پڑھا لی، یہ نہیں ہوگی، کیونکہ فات الشرط فات المشروط، جب شرط فوت ہو جاتی ہے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے۔ اور اب ایک ہے سننے کا مسئلہ۔ سننے کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے لوگ سامنے موجود ہیں، جن تک امام صاحب کی آواز پہنچ رہی ہے، ان سب پر خاموشی سے خطبہ سننا واجب ہے، خاموشی سے سننا واجب ہے۔ لہٰذا مثال کے طور پہ جن لوگوں تک آواز پہنچ ہی نہیں رہی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لائٹ گئی ہوتی ہے، اسپیکر نہیں چل رہے ہیں، یا اسپیکر بند ہو گئے، مثال کے طور پہ امام صاحب نے پورے دونوں خطبے دے دیے اور اسپیکرز آن نہ ہو سکے، تو اس کا مطلب ہے جو باہر بیٹھے یا دور بیٹھے ان تک تو آواز ہی نہیں پہنچی۔ اگر نفس مسئلہ یوں ہوتا کہ جب خطبہ سنیں گے تو جمعہ صحیح ہوگا ورنہ نہیں، تو پھر ان کی نماز تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ خطبہ سننا لازم ہے، نہیں سنیں گے تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ مسئلہ وہ ہے کہ جمعے کے صحیح ہونے کے لیے خطبہ ہونا ضروری ہے، اور سننے کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ جتنے نمازی ہیں سامنے موجود کہ جن کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے، ان پہ خاموشی سے سننا واجب ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے خطبہ نہیں سنا یا آواز نہ پہنچنے کی وجہ سے، یا کوئی دیر سے گھر سے وہاں پر پہنچا اور جب وہ وہاں پہنچا تو جماعت اسٹارٹ ہو چکی تھی، خطبہ اس نے سنا ہی نہیں ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا جمعہ ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمعے کے صحیح ہونے کے لیے خطبہ شرط،
لیکن مقتدی کا جمعے کی نماز صحیح ہونے کے لیے خطبہ سننا لازم نہیں ہے، اگر نہیں بھی سنا اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن ہونا یہی چاہیے کہ ہم پہلے سے آ کے مسجد میں بیٹھیں۔ اگر امام صاحب کا بیان معیاری ہے اور اچھا بیان ہے، اصلاحی بیان ہے، کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، عالمانہ بیان ہے، تو ضرور سنیں، A to Z سنیں، اپنا وقت نکال کر آئیں، اچھی طریقے سے سنیں۔ اس کے بعد خطبہ بھی خاموشی سے سنیں تاکہ بے شمار برکات حاصل ہوں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا جمعے کی نماز ادا کرتے ہوئے ہم جو جمعے کے فرائض ہیں اس میں تو جمعے کی نیت کرتے ہیں، جو پہلے اور بعد کی سنن اور پھر نوافل ہیں ان میں ظہر کی نیت کریں گے یا جمعے کی نیت کریں گے؟ دیکھیں بہت سارے لوگ ابھی تک یہ مسئلہ معلوم کرتے ہیں، کئی سالوں سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ ہم نے بسا اوقات بلکہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم نے نماز کسی سے سیکھی نہیں ہوتی، مسائل سیکھے نہیں ہوتے، یا کبھی سنا تھا پھر اس کو بھول گئے ہیں، تو اکثر ہم اس طرح کی گڑبڑیشن کرتے رہتے ہیں۔ جب آپ جمعہ ادا کر رہے ہوں تو چاہے سنن ہوں، فرائض ہوں، نوافل ہوں، آج آپ پر ظہر کی نماز ہے ہی نہیں، سب میں آپ نے جمعے کی نیت کرنی ہے۔ ہاں خواتین جیسے گھر میں ہوتی ہیں یا کوئی مسافر ہے وہ جمعے کی نماز جماعت سے ادا نہیں کر رہا ہے، وہ کیونکہ مسافر پہ جمعہ فرض نہیں ہوتا ہے، وہ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے تو وہ ظہر کی نیت کریں گے، لیکن جو باقاعدہ جمعہ ادا کر رہا ہے تو چاہے فرائض ہوں، سنن ہوں، نوافل ہوں، سب میں جمعے کی نیت ہوگی، ظہر کی نیت نہیں کریں گے۔ جس نے ظہر کی نیت سے سنن وغیرہ ادا کیے اس کی جمعے کی سنت موقدہ ادا نہیں ہوگی۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ یہ فلیٹس کی جو لفٹ ہوتی ہیں، بسا اوقات یہ لفٹس وغیرہ بچے یوز کرتے رہتے ہیں، بعض اوقات تو بلکہ بڑے بھی صرف انجوائمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں کہ وہ اوپر تک چلے گئے پھر نیچے آ گئے، تو بلا وجہ بلا ضرورت ان لفٹس کا استعمال کیسا ہے شرعاً؟ دیکھیں چونکہ لفٹس یقینی سی بات ہے کہ کوئی جادو ٹونے سے تو چلتی نہیں ہے، جادو کی چھڑی سے یا کسی عملیات سے یا تعویذات سے کہ مفت میں چلتی ہوں، پھر بھی ان کے کثرت استعمال کی بنا پہ نقصان کا اندیشہ ہے، لیکن یہ تو بجلی سے چلتی ہیں اور باقاعدہ ان کا یوز یہ بجلی خرچ کرواتا ہے، اور جو عموماً فلیٹس کے اندر مینٹیننس کے پیسے ہوتے ہیں پھر وہ پیسہ اس کے اندر یوز ہوتا ہے، بے جا بجلی استعمال ہوتی ہے اور اس کے سمجھ لیں اخراجات تمام فلیٹس والوں پر تقسیم ہوتے ہیں۔ اب ایک دو شخص اس طریقے سے مطلب اپنی انجوائمنٹ کے لیے، اپنے مزے کے لیے بلا ضرورت لفٹ کا استعمال کریں اور اس کا خرچہ سب کو دینا پڑے، یہ شرعاً جائز نہیں، گویا کہ صرف اپنی تفریح تباہ کے لیے لوگوں کا نقصان کیا جا رہا ہے، اور شریعت اس بات کو کبھی پسند نہیں کرتی کہ آپ اس انداز سے فرحت قلب کا سامان کریں کہ تمام لوگ یا کچھ لوگ، بعض لوگ اس کی وجہ سے ضرر اور نقصان کا شکار ہوں۔ لہٰذا اس طرح کا بے جا استعمال ہرگز نہ کیا جائے، بلکہ بعض صورتوں میں گناہ کی صورت بھی بنے گی۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے سوال میں فلیٹس کی لفٹ کے بارے میں کویسچن کیا گیا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک اصول بس یہ بنا لیجئے کہ اس طرح کسی اپنے لیے خوشی کا سامان کرنا، فرحت کا سامان کرنا کہ جس میں کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے ضرر کا سامان ہو، روحانی تکلیف ہو، جسمانی تکلیف ہو یا مال کا بے جا خرچ لازم آ رہا ہو، یہ سخت ناجائز ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں گناہ بھی ہوتا ہے۔ گناہ اس طرح کہ جیسے جیسے ضرر بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے اس گناہ کی صورتحال بھی زیادہ کشیدہ ہوتی چلی جائے گی۔ ایک ہی بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کسی شخص کو ابھی ڈرائیونگ پورے صحیح طریقے سے نہیں آتی تو کیا وہ گاڑی روڈ پہ لے کے نکل سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں باہر کے ملکوں میں تو بہت سخت اس کے قوانین ہوتے ہیں، نکل نہیں سکتے، لیکن ہمارے ملک پاکستان میں حقیقی آزادی ہے اور یہاں پر ہر شخص شتر بے مہار بنا ہوا ہے اور ہر شخص جو ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب یہاں دو صورتحال ہیں، ایک تو یہ ہوتے ہیں کہ جن کو لرننگ کا لائسنس ملا ہوتا ہے اور ان کو پرمیشن ہوتی ہے، ان کے ایک شاید ٹیسٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ اب روڈ پہ اپنی گاڑی لا سکتے ہیں، احتیاط کے ساتھ چلائیں، اور وہ اپنی گاڑی پہ پیچھے بڑا سا ایل بھی لکھ دیتے ہیں جو اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے بھائی خود ہی بچ جانا، مجھ سے امید نہ رکھنا۔ تو لیکن چونکہ ان کو پرمیشن ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو وہ لا سکتے ہیں اور بہت احتیاط کے ساتھ گاڑی چلائیں، یہ ان کے لیے حکم شرع ہوگا، ان کا لانا صحیح ہے۔ اور ایسے لوگ کہ جن کے پاس بالکل نہ لائسنس ہے، نہ لرننگ لائسنس، نہ ان کو کسی بھی لحاظ سے پرمیشن حاصل ہے اور گاڑی چلانا بالکل صحیح طریقے سے نہ جانتے ہو، یہ تو سمجھ لیں سوسائڈ ہے۔
خودکشی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور یا پھر یہ قاتلانہ حملہ ہے ان لوگوں پر کہ جو موٹر سائیکل سوار ہیں یا بیچارے جو فٹ پاتھوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اسی طرح کے لوگ بدحواس ہو جاتے ہیں اور کسی کو بھی پھر ہٹ کر دیتے ہیں اور اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے حضرات جن کو گاڑی صحیح چلانی نہیں آتی، اور خصوصاً خواتین، لیکن میں یہاں کی خواتین کی بات کر رہا ہوں، باہر کی نہیں، کیونکہ باہر کی خواتین لائسنس لے کر ہی چلاتی ہیں اور وہاں کا لائسنس جس کو مل جائے یقیناً اس کی ڈرائیونگ بہت بہترین ہوتی ہے، اور باہر کے ملکوں میں اکثر خواتین ہی مطلب بچوں کو اسکول چھوڑنا، لانا، لے جانا اور بہت سارے امور میں وہ ڈرائیونگ کرتی ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ملک پاکستان کی اپنے خصوصاً میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، یا کوئی بھی ایسا ایریا کہ جہاں پر اس قسم کی تھوڑی سی سہمی ہوئی، ڈری ہوئی خواتین ہیں اور وہ لائسنس کے بغیر گاڑی چلا رہی ہیں، یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں، کیونکہ یہ نہ آگے دیکھتی ہیں نہ پیچھے، ریورس کرتی ہیں تو پیچھے ٹکر مارتی ہیں، اور جب آگے چلتی ہیں تو کسی کے بھی پاؤں پہ گاڑی چڑھا دیتی ہیں۔ ہم تو چونکہ خود روڈ پر ہوتے ہیں تو اس قسم کے اکثر مناظر نظر آتے ہیں۔ ایسی بہنوں سے گزارش ہے کہ ہرگز اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ ویسے بھی میں نے دیکھا ہے اکثر کیونکہ ہمارے کراچی کا ٹریفک بہت رف چلتا ہے، تو بیچاری خواتین بہت ہی گھبرا کر عموماً جب یہ چل رہی ہوتی ہیں تو وہ پیچھے بس ٹریفک جیسے تابعدار غلام ہوتے ہیں، ہلکے ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ فاسٹ ڈرائیو اکثر خواتین نہیں کرتی ہیں۔ تو یہ ایسی بہنوں سے گزارش ہے کہ ہرگز گاڑی روڈ پہ لے کر نہ آئے، ورنہ ان کا نقصان ہوگا یا لوگوں کا نقصان ہوگا۔ اور ایسے مطلب نا تجربہ کار ڈرائیور کا گاڑی روڈ پر لانا گناہ ہے، یہ احتیاط کریں۔ میں نے فرمایا کہ بعض اوقات لفظ صریح اور لفظ کنایہ میں کہ یہ لفظ صریح ہے یا کنایہ، اس میں علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے، تو عوام کیا کرے؟ لیکن پہلے سمجھ لیں کہ جو لفظ ایسا ہو کہ اس کو طلاق کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہو، یا پھر لوگ سنیں تو انتقال ذہن، یعنی ذہن فوراً سے پیشتر طلاق کی طرف جائے اور کسی کی طرف نہ جائے، اس کو لفظ صریح کہا جاتا ہے۔ جیسے لفظ طلاق، اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو یقینی سی بات ہے آپ کا ذہن اور کسی طرف نہیں جائے گا، طلاق کی طرف جائے گا۔ یا کوئی کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے، تو طلاق کی طرف ذہن جاتا ہے، اس لیے یہ لفظ صریح کہلاتے ہیں۔ اور کنایہ وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جو خاص طلاق کے لیے استعمال نہیں ہوتے، بنائے نہیں گئے ہوتے، مقرر نہیں کیے گئے ہوتے، لیکن ان کو طلاق کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے جا یا دفع ہو جا، اس سے طلاق ہو سکتی ہے، بشرطے کہ بیوی جیسے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو، دے دو مجھے طلاق، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور شوہر نے کہا کہ جا یا دفع ہو جا، تو یہ اب ان الفاظ سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یہ جا یا دفع ہو جا، یہ الفاظ یقیناً طلاق کے لیے مقرر نہیں ہیں، اور نہ اگر ہم عام حالات میں جا یا دفع ہو جا کوئی لفظ کہہ رہے ہوں تو انتقال ذہن یا ذہن کی منتقلی طلاق کی طرف ہوتی ہے، لہٰذا یہ کنایہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ اس کے تعارف کے بعد اب بہن کا کویشچن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے، کوئی لفظ استعمال کرتا ہے، اس لفظ کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا کہ یہ صریح ہے یا کنایہ، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلے سمجھ لیجئے کہ علماء کا اختلاف آخر ہوگا کیوں؟ وہ ہوتا اس طریقے سے ہے کہ بعض الفاظ پہلے کسی دور میں ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں وہ موجود نہیں تھے، یا تھے تو ان کو کنایہ استعمال کیا جاتا تھا، لیکن پھر ہمارے اطراف کا عرف بدل جاتا ہے، عادت بدل جاتی ہے، اور وہی لفظ صرف طلاق کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب علماء کیا کریں؟ کیا جو کتابوں میں اس کو کنایہ لکھا گیا تھا اس کا اعتبار کریں، یا اب جو لوگوں کی عادت بدل گئی ہے اور لوگ اس کنایہ لفظ کو باقاعدہ صراحتاً طلاق کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کا اعتبار کریں؟ اس اعتبار سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے نزدیک یہ لفظ اتنا زیادہ عام نہیں ہوا کہ انتقال ذہن طلاق کی طرف ہو، لہٰذا ہم تو اس کو کنایہ ہی مانیں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ میں اپنے معاشرے میں، اپنے عرف میں دیکھتا ہوں، اپنے لوگوں کی عادات کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ان لفظوں کو اب صریح طور پہ استعمال کرنے لگے ہیں، اب کنایہ کا یہ لفظ نہیں رہا، تو میں اس کو صریح مانوں گا۔ تو یہ اس طرح کے اختلاف ہوتا ہے، یہ نہیں کہ عوام یہ گمان کرے کہ جب ایک لفظ صریح پتہ ہے کیا ہے کنایہ، تو بھی کیوں لڑ رہے ہیں علماء؟ یہ تو صحابہ کرام کے مابین بھی، لفظ صریح اور کنایہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، فقہی مسئلے کی بات کر رہا ہوں، بے شمار اختلافات آپ کو نظر آئیں گے۔ اب اگر کسی لفظ کے بارے میں اس طرح کا اختلاف سامنے آ جائے تو عوام کو چاہیے کہ اور میں اکثر یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کوئی اچھے مستند مفتی صاحب کا انتخاب کریں اور اپنے اکثر مسائل کے سلسلے میں انہی سے رجوع کریں، تو اب جو وہ کہیں وہ مان لیں، بس یہ ہونا چاہیے۔ یا پھر اگر آپ نے کسی ایک کا انتخاب نہیں کیا اور دو مفتیان کرام رائے دے رہے ہیں،
تو آپ یہ دیکھیں کہ کون سے ایسے مفتی صاحب ہیں ان میں سے جن کی بات پر، جن کے قول پر اکثر لوگ اعتماد کرتے ہیں، علماء اعتماد کرتے ہیں، عوام کی بڑی تعداد اعتماد کرتی ہے، ان کو فوقیت دینی چاہیے۔ ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہ اگر گروپ بن جاتے ہیں، دو گروپ علماء کے، ایک کہتے ہیں سری ایک کنایا، تو پھر اگر آپ کو اس طرح کی کوئی نالج حاصل ہو جائے کہ ایک طرف زیادہ علماء ہیں، دوسری طرف کم علماء ہیں، تو جس طرف زیادہ علماء ہوں گے یاد رکھیں حق اسی جانب ہوگا، کیونکہ یہ اکثر قاعدہ یہی ہوتا ہے کہ جب مفتیان کرام کی کثیر تعداد ایک طرف ہو اور قلیل تعداد دوسری جانب ہو، تو جہاں اکثریت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید و نصرت ان کے ساتھ ہوگی، لہٰذا اس قول کو آپ قبول کر لیں۔ اب یہ قول چاہے آپ کے موافق جا رہا ہو چاہے مخالف، قبول کرنا چاہیے۔ ایسے ہرگز عادت نہ بنائیں کہ جب آپ کسی ایک پر اعتماد کرتے ہیں، اس کا قول اچھا لگتا ہے، آپ لے رہے ہیں، لیکن جب کسی خاص مسئلے میں پھنس گئے اور اس کا قول آپ کے مخالف آ رہا ہے اور کسی دوسرے کا قول یا چھوٹے گروپ کا قول یا کم درجے کے مفتی کا قول آپ کو پسند آیا، تو آپ نے ان کو چھوڑ کے فوراً اس طرف چلے گئے، تو حقیقتاً پھر آپ حکم شرع کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اپنے نفس کی خواہش کے مطابق شریعت کو ڈھالنا چاہتے ہیں، اور یہ غلط ہوتا ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے یہ احتیاط کریں۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ اگر ایک گھر کے اندر ایک کفیل ہو، ایک شخص ہے، کاروبار میں سب شریک ہے، لیکن تمام تر معاملات اس کے ہاتھ میں ہے، تو اگر وہ تمام گھر والوں کی طرف سے قربانی کی ذمہ داری خود ادا کرے اور زکوٰۃ کی ذمہ داری ادا کرے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو بالکل، اگر تمام تر مالی معاملات ایک شخص کے سپرد کر دیے گئے ہیں تو پھر ان سے بار بار اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں، وہ شخص کرے گا تو سب کی طرف سے وہ چیزیں ادا ہو جائیں گی۔ ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، جو ہمارے بھائی بہن ہمیں میل کرنا چاہیں ضرور میل کریں، کبھی جواب میں دیر ہو جائے تو ہمیں معاف کر دیا کریں کہ بہت زیادہ مصروفیت ہماری اپنی بھی ہوتی ہے اور میلز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آپ میل اعتماد کے ساتھ بھیجیے۔ اب اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علمی ذوق مزید عطا فرمائے اور اس کی ترویج و ترقی کے لیے دامے درمے سخنے ہر طریقے سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔